حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم دار ارقم والے، جہاں شروع میں جو صحابہ کرام تھے، شروع میں 2 3 4 صحابہ کرام، جب 5 صحابہ کرام تھے، وہ حضرت زید بن ارقم وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاموال چیف کی حدیث پاک، من احب ہؤلاء، مولا علی علیہ السلام حضرات حسنین کریمین اور پھر نام بھی لیا، من احب ہؤلاء، سیدہ زہرا پاک مولا علی حسن حسین، جس نے ان سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محبت یہاں رک گئی ہے، ان کی محبت خود درجہ طے ہے، یہ آگے گزرتی ہے۔ ان سے جس نے محبت کی اس کو یہ شرف ہوگا کہ قیامت والے دن جب نام لکھے جائیں گے محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کے، اس میں اس کا نام بھی لکھا ہوگا۔ فرمایا سنو، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، اور جس نے ان سے بغض رکھا، وہ یہ نہ سمجھے میں نے علی سے رکھا ہے، میں نے حسن سے رکھا ہے، میں نے حسین سے رکھا ہے، نہیں، اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، یہ میرے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے پھر فرمایا، نام لے دیا، میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی الحسن والحسین وفاطمہ وعلی علیہم الصلاۃ والسلام، فرمایا جن کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ، اور اس کے بعد وقت نہیں ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن رات کو نبی پاک سرکار کے پاس گیا کسی کام سے، میں نے رسول پاک علیہ السلام کے دستک دی، سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے چادر لی ہوئی ہے اور اس چادر میں جیسے کچھ لپیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رات وقت بھی ان میں رکھے، رات تھی، سردیاں تھی، رات کا وقت تھا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چادر میں آپ کے کچھ ہے، یہ کیا ہے چادر میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے کھولی، دیکھا کہ دونوں شہزادے تھے۔ اچھا بچے تو رات کو ماؤں کے پاس سکون کرتے ہیں، کیا یہ کوئی دنیا کے وقت ہی بچے تھے یار، یہ رات بھی میرے مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگ کے گزارتے تھے۔ میرے محبوب تو وہ ہیں کہ اگر کسی صحابی کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھ دیں، جو راستے میں کسی لڑکی سے ٹائمنگ فٹ کر کے آئے ہوں کہ میں آتا ہوں جاتا ہوں، اور پرانی دوستی، وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے میں نے چھڑا لیا ہوا تھا نبی پاک سرکار کو قتل کرنے کے لیے، اور میں خانہ کعبہ آ گیا، ادھر نبی پاک طواف کر رہے تھے، میں ان کو قتل کرنے کے ارادے پہ تھا، تو وہ منو قتل کرنے دے ارادے تھے، اس کا قتل اور تھا، ان کا قتل یہ تھا، نظروں کا قاتل، دونوں ہی اپنے اپنے ارادے میں تھے۔ کہتے نبی پاک طواف کرتے کرتے میرے پاس آئے اور میرے سینے پہ بس ہاتھ ہی رکھا، اور ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ یہ سارا ٹیڑھا پن کٹ دے، یوں ہاتھ رکھا۔ وہ فرماتے ہیں بس پھر کیا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی، ہوا کیا، میرا سینہ روشن ہو گیا۔ وہی صحابی خود فرماتے میں واپس گیا، وہ بی بی جس سے روز ملتا تھا اس نے آواز دے کے کہا کیا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے سر جھکا کے کہا غیر محرموں کو نہیں دیکھتے، جس کے ایک ہاتھ کے لمس سے اتنی پاکیزگی آئے تو وہ حسن حسین کتنے قربان جاؤں میں اپنے محبوب کے اس لمس پر، یوں ٹچ کیا ایک مرتبہ، اس کو کس نے یہ سکھائے تھے؟ نبی پاک نے تو فرمایا ہی نہیں تھا اچھا تو نے اب کلمہ پڑھ لیا بہ بہ کے تینوں میں ساریاں گلاں سکھاواں، نہیں، کچھ نہیں سکھایا تھا، یہ دست مصطفیٰ کا فیض تھا تو اس کے سینے سے لگا تھا، یہ تو ایک مرتبہ کا تھا، ایک مرتبہ کا تھا، تو اتنی طہارت آ گئی کہ سر نہیں اٹھایا،
کہا بھی تو غیر محرم ہے، محمد کے غلام کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے۔ یہ فیض تھا اس ہاتھ کا۔ تو حسن حسین تمہاری طہارت کے اللہ کیوں نہ قرآن میں یہ قصیدے نازل کرے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم تو میرے نبی کے جسم کا حصہ، جگر کے ٹکڑے ہو۔ سمجھ آ رہی؟ حدیث تو ہے نا، ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں شہزادے تھے، پھر میرے محبوب نے فرمایا انس یہ میرے بیٹے ہیں، اور پھر دوسرا جملہ یہ میری بیٹی کے بیٹے، یہ میری پیاری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کی طرف دیکھا، اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان کو اپنی محبت میں رکھ، تو بھی ان کو قربان جاؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں دعا رکی نہیں، دعا رک جاتی تو جملہ پھر بھی مکمل تھا، لیکن لجپال تو لجپال ہی ہوتا ہے نا۔ وہ دیکھ رہے تھے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی، حسنین کریمین کے، عرض کی وَأَحِبَّ، یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ہر وہ شخص جو ان سے محبت کرے یا اللہ ان سے بھی محبت کرے۔ ہائے 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 کیا فیض ہے واللہ بخدا، یا اللہ ان دونوں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کر، اور میں صرف نہیں کرتا، اور قیامت تک جو بھی ان سے محبت کرے، قیامت تک جو بھی ان سے محبت کرے یا اللہ اس سے بھی محبت کر، اسے بھی اپنی محبت کی نسبت میں رکھ، اسے بھی اپنی محبت کے رشتے میں رکھ، اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کے محبین کو تو اس میں شامل فرما دے۔ اور یہ فائدہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ان سے محبت کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ ویسے ہو سکتا ہے ہماری نماز کی وجہ سے صرف ہماری نماز کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت نہ کرے، یعنی میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، نمازیوں کی، جو بے نماز ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو یہ نماز کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے۔ ان کی سیرت پہ یہ اصل محبت تو ہے ہی ہے کہ ان کو سیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ ہے محبت اصل۔ اور پھر محبت، ان سے محبت ہو سکتا ہے اللہ ہماری تسبیح کی وجہ سے کہ جیسے کرنی تھی ویسی نہیں ہے، جیسے پڑھنی تھی ویسی نہیں ہے، جو خلوص چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، فرمایا ان سے محبت کرو، اللہ ان کی محبت کا فیض یہ دے گا کہ تمہیں اپنے محبت والوں میں شامل فرما دے۔ بھی پروگرام ہے نا سب کا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کی محبت آپ نے دیکھی نہیں ہے، اللہ کی محبت ہو تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ جن سے محبت کرے پھر ان پر کرم کیا فرماتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ان سے محبت کرو گے تو یہ فائدہ ہے، اس لیے کہا ہے کہ ان سے محبت کرو۔